معزز سامعین، 13ویں صدی عیسوی ایشیا کے بڑے حصے کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً بڑی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں کا زمانہ تھا۔ اسی صدی میں تاتاریوں کا سل منگولیا کے سنسان صحرائی علاقے سے نکلا، جس نے چنگیز خان کی سرکردگی میں ان تمام خطوں پر قتل و غارت کی بجلیاں گرا دیں، جنہیں آج چینی ترکستان، روسی ترکستان، افغانستان، ایران، عراق، جنوبی اور مشرقی ایشیا کوچک اور شام کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے 7 صدیوں میں علم و فضل اور تہذیب و تمدن کے جو بڑے بڑے مراکز بنائے تھے، وہ بہت سے انہی علاقوں میں واقع تھے۔ ان کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، کتب خانے تباہ ہو گئے، دولت لٹ گئی، باشندے موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ تاتاری بحر الکاہل کے قریب سے اٹھے اور موت و ہلاکت پھیلاتے ہوئے بحر روم کے کناروں تک جا پہنچے۔ کوئی بھی اس تیز و تند سیل کو روک نہ سکا۔ شام کو پامال کر چکنے کے بعد اس سیل کا رخ مصر کی طرف پھر گیا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اب یہ سیل شمالی افریقہ میں سے ہوتا ہوا شاید اوکینوس کے کناروں تک جا پہنچے گا۔ معزز دوستو، مصر کی حالت بھی اچھی نہ تھی۔ ایوبیوں کی فرما روائی ختم ہو چکی تھی اور وہ جنگجو سردار برسرِ اقتدار ہو گئے تھے، جنہیں بحری مملوک کہتے ہیں۔ ان میں تفرقہ پڑا ہوا تھا اور ان کے پاس اتنی فوج بھی نہ تھی جو تاتاریوں کے مقابلے پر آہنی دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی۔ لیکن جب قدرت کو کوئی کام لینا منظور ہوتا ہے تو اس کے لیے موضوع آدمی پیدا کر دیتی ہے۔ انہی دنوں بحری مملوکوں میں سے سیف الدین قطز نے الملک المظفر کا لقب اختیار کر کے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ چنگیز کے پوتے ہلاکو نے قطز کو پیغام بھیجا کہ فوراً اطاعت اختیار کر لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ آنسو بہانے والوں پر ہم نے کبھی رحم نہیں کیا۔ آہ و فریاد سے ہمارے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تم بھاگ کر دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے، ہم تمہارے پیچھے آئیں گے اور کوئی سرزمین تمہیں پناہ نہ دے گی۔ قطز نے فیصلہ کر لیا کہ وہ تاتاریوں سے لڑے گا، خواہ نتیجہ کچھ ہی ہو۔ چنانچہ اس نے پیغام لانے والوں کو قتل کرا دیا تاکہ صلح کا سوال ہی باقی نہ رہے۔ پھر جتنی فوج فراہم کر سکتا تھا اسے لے کر شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ دشمنوں کو اپنی مملکت سے باہر روکے۔ اس کا غلام رکن الدین بیبرس ہر اول دستے کا کماندار تھا۔ شمالی فلسطین میں عین جالوت کے مقام پر 6 ستمبر 1260 عیسوی کو فیصلہ کن لڑائی ہوئی۔ تاتاریوں کی فوج بہت زیادہ تھی اور منگولیا سے شام تک وہ برابر فتح و ظفر کے پھریرے اڑاتے چلے آ رہے تھے۔ قطز کو پورا احساس تھا کہ مقابلہ آسان نہیں۔ اس نے ایک نیک دل مسلمان کی طرح رو رو کر بارگاہ الہی میں دعائیں مانگیں اور اپنے تمام سالاروں اور رفیقوں سے بھی کہہ دیا کہ اس مقام پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رکن الدین بیبرس بڑی مردانگی سے لڑا۔ پھر قطز نے ایک زبردست حملہ کیا جس میں اس کا گھوڑا مارا گیا اور وہ خود موت کے منہ میں پہنچ گیا۔ عین اسی حالت میں ایک سپاہی نے اپنا گھوڑا پیش کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں تاتاریوں کا سالار اعظم مارا گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ باقی بہت بڑی تعداد میں مارے گئے۔ اس شکست نے تاتاریوں کے دل میں اتنا خوف و ہراس پیدا کر دیا کہ وہ دمشق اور دوسرے شہروں سے بھی نکل گئے۔ عین جالوت کی لڑائی اس لحاظ سے تاریخ میں بے حد اہم ہے کہ 30 برس کی مسلسل فتوحات کے بعد تاتاریوں کی یہ پہلی شکست تھی۔ ان کے سل کا رخ عین جالوت سے پلٹا اور شام و فلسطین کے علاوہ مصر، شمالی افریقہ اور مغربی یورپ